وہ آج کل جیل میں ہے اور وکٹری کا نشان ایسے بناتا ہے جیسے میں اور آپ مجرم ہیں اور اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں ایک معاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ معاہدہ میں جو بات کروں گا میں وہ منٹس کے ساتھ کروں گا، اور میں سینٹ کی پوری کاروائی بھی لے کے آیا ہوں، قومی اسمبلی کی بھی ان دنوں میں پوری کاروائی لے کے آیا ہوں۔ ہوتا کیا ہے اسپیکر صاحب کہ انہوں نے ایک قطر سے LNG لے کے آنی تھی۔ اب قطر کی میں بات کر رہا ہوں تو کسی کی ذہن میں قطری خط آئے گا، کسی کے ذہن میں پاناما آئے گا، کسی کے ذہن میں ان کے فرنٹ مین آئیں گے، لیکن اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ LNG ٹرمینل لگاتے ہیں، اب تو قطر کا معاہدہ، مہنگی گیس، یہ بات میں نہیں کر رہا اسپیکر صاحب، میرے سامنے آج ان کا جو ابھی جانشینی زرداری بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، ان کے سینیٹر سعید غنی جو سینٹ کے اندر جو اس کا بیان ہے میں آج وہ لے کے آیا ہوں۔ فرحت اللہ بابر وہ میری پارٹی کا نہیں تھا، میں اس کا بھی بیان لے کے آیا ہوں۔ اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں نیب کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ، سٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹ، یہ تمام دستاویزات لے کے آیا اور آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں۔ خلاصہ کیا ہے اسپیکر صاحب؟ LNG آپ نے قطر سے مہنگی گیس لے کے آنی تھی، پہلے سے انہوں نے اپنے ایک فرنٹ مین وہاں پہ بھیجا تھا، اور میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بندہ جو کہ ان دنوں میں پاکستانی چینلز کے اوپر اور سب سے بڑی جو سٹوریز کے اوپر لگائی ہے، اللہ کرے کہ کل بھی وہ اسی قسم کی سٹوری لگائے، وہ دی نیوز نے لگائی تھی، سب سے بڑی سٹوری دی نیوز نے لگائی تھی۔ اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ ٹرمینل لگانا تھا اس کے لیے، اب ٹرمینل انہوں نے دینا کس کو تھا؟ اینگرو کو دینا تھا۔ جب اینگرو کو دینا تھا تو اسپیکر صاحب انٹرسٹنگ چیز سن لے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا، ہو کیا رہا ہے، آگے کیسے ٹھیک ہوگا۔ اسپیکر صاحب اینگرو کو انہوں نے ٹرمینل دینا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ آئے گا 3 ارب پاکستانی روپیہ، $30 ملین، اس وقت 100 روپے کا ڈالر، کہ $30 ملین اس کے اوپر خرچ آئے گا۔ اب بات ہوئی کہ نہیں، EC سے ایک سمری لے کے جاتے ہیں، سمری میں کہتے ہیں کہ پیپرا رولز کو ختم کر دو، مطلب یہ کہ اسی کو ہم نے دینا ہے۔ آگے جا کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نے جو اشتہار دیا تھا $30 ملین سے اس کو بڑھا کے $130 ملین رکھ دو۔ جو اشتہار آیا، جو پیسہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے اسپیکر صاحب، صرف ایک ٹرمینل کے دن کے $2,72,000 ہم دے رہے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ استعمال کرے نہ کرے پاکستانی قوم نے وہ پیسہ دینا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایگریمنٹ کے اندر ہے کہ چاہے آپ گیس استعمال کرے نہ کرے، پیسہ پاکستانی قوم کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے، ان کا خون چوسنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب جب ایک دفعہ جہاز آتا ہے تو وہاں پہ 8 دن اس کو لگتے ہیں، وہاں پہ گیس وغیرہ جو پورا پروسیس نکلتا ہے اس میں 8 دن نکلتے ہیں۔ اسپیکر صاحب 8 دن آپ کا ٹرمینل استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اس کے پیسے دے رہے ہو۔ یہی ایگریمنٹ آپ کی بجلی کے ہے کہ IPPs اور یہ جو مہنگی بجلی، یہ جو انجسٹیفائڈ ان کو پروفٹ دیا گیا، جو اربہ روپے 25 سال تک ان معاہدے کی صورت میں آپ اور ہر پاکستانی دے گا۔ اسپیکر صاحب اس میں بھی ایک سپریم کورٹ کہتی ہے، سپریم کورٹ پوچھتی ہے اسپیکر صاحب کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ بجلی دے یا نہ دے، بجلی استعمال کروں یا نہ کروں، پیسہ انہوں نے کمانا ہے۔ اسپیکر صاحب تو اسپیکر صاحب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اور میں آپ کو حل بھی دوں گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے اسپیکر صاحب کہ کیا جب یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت جس طرح آپ دونوں آج اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کی تمام بیانات، تمام کاروائی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے سٹیٹمنٹس وہ تمام میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹ چلا دے نا، ذرا چلا دیں ان کے سٹیٹمنٹس کہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہنگے گیس اور بجلی یہ دے رہے قوم کا نقصان ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کا قوم کو نقصان ہوگا۔ سچ دونوں بول رہے تھے اسپیکر صاحب، لیکن چونکہ دونوں کے اوپر کیسز تھے جمہوریت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ اب اسپیکر صاحب اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان کو پتہ نہیں تھا؟ یہ میں پرائم منسٹر عمران خان کا 27 اکتوبر 2016 کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب، اور ویژنری ریڈر اسے کہتے ہیں۔ جو ابھی بار بار پرچی والا بات کر رہا تھا،
وصیت لے کے اور پرچی لے کے تو سیاست میں آ جائے وہ سلیکٹڈ کی بات کرتا ہے؟ کوئی شرم نہیں تھی؟ یہ عمر ایوب بیٹے ہیں، ان کے دادا تھے، ان کے دادا کے بارے میں جو ان کے جو لیڈر ہے، پہلے والے لیڈر جو کہ ان کے کیبنٹ کے وزیر بھی بنے تھے ان کے دادا کے بارے میں جو اس نے تعریفی کالم لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اسپیکر صاحب آپ بھی 100 مرتبہ سوچیں گے ایسے کالم نہیں لکھ سکیں گے، ایسی لیٹر اور ایسی تعریفیں لکھی ہے۔ اسپیکر صاحب یہ ان کی حالت ہے، اس طریقوں سے آتے ہیں، پرچی لہرا کے سیاست میں آتے ہیں۔ لیکن میں عمران خان ویژنری لیڈر اسے کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 2016 کو عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ گیس اور بجلی کے بارے میں تمام معاہدے قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرنٹ مین تھا جاوید صادق، اس کا نام قوم کے سامنے رکھتے ہیں، تمام معاہدے ایکسپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدے آپ نے کیے تو پاکستان کا 25 سال تک، آنے والے 25 سال تک پاکستانی قوم اس کو برداشت کرے گی۔ لیکن اسپیکر صاحب اس کے اوپر خاموشی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ آج ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب میں بتا دوں، ہم پاکستانی قوم کو جواب دیں۔ میں آج یہ معاہدے اس لیے رکھ رہا تھا کہ قوم کو پتا ہو کہ گیس استعمال کرے نہ کرے 25 سال تک پورے قوم کو انہوں نے بیچ چکے ہیں قطر کے تھرو کہ آپ پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کرے گی۔ دوسری معاہدے آئی پی پی ایس کے ساتھ کیے ہیں کہ بجلی آئے نہ آئے، استعمال کرے نہ کرے، قوم نے اس کا پیسہ 25 سال تک دینا ہے۔ تو اسپیکر صاحب یہ تو ہم نے واپس کرنے ہیں، سوال ہم سے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے قوم کے لیے کیا کیا؟ اسپیکر صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی آڈٹ اور اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی، اس کے 3 مہینے تھے اور اس کی رپورٹ اب تیار ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جیل کے اندر ہے جو روزانہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب ان معاہدوں کے اوپر ہم نے نہ صرف یہ کرنا ہے کہ ان سے ان چیزوں کی ریکوری کرنی ہے، ان لوگوں کو سزائیں دینی ہے، بلکہ دوسری طرف میں اپنے واٹر اینڈ پاور منسٹری جو ہے، انرجی منسٹری، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ جب انہوں نے مہنگے معاہدے دیکھے تو یہ الٹرنیٹ انرجی، ماحول دوست اور سستی بجلی پیدا کرنے کی طرف جانے کے لیے انہوں نے پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی۔ اب اسپیکر صاحب میں دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے بات ابھی کی احساس پروگرام کی۔ اسپیکر صاحب تھوڑی سی کسی میں شرم ہونا، تھوڑی سی بھی، اتنی سی بھی، وہ یہ بات نہ کرے کہ ان کے دور میں 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو انہوں نے بیسٹ کارڈ کے تھرو امداد دے رہے تھے۔ مطلب جو پاکستان کے 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کرنا، کرپشن کرنی ہے ہر چیز میں۔ ہسپتالوں میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جب ان کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں 7 شریف میں دھماکہ ہو تو مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہ ہو، ان کو لے کے جانے کے لیے ایمبولینس نہ ہو۔ انہوں نے اسکولی میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جو رپورٹس آئے ہوئے ہیں، رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے، پرسنٹیج وائز بات کر رہا ہوں، پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے، سب سے زیادہ اگر اسکولوں کے اندر بیسک وسائل نہیں ہے وہ بھی سندھ کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو یہاں سے سینئر جج جاتے ہیں، سندھ کا رخ کرتے ہیں اور واپسی پہ آ کے ایک بیان دیتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب آٹی کی بات ہوئی، آٹی کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ ابھی جب فرزند زرداری بات کر رہے تھے تو جب ڈاکومنٹڈ اکانومی اور ان چیزوں کی بات آئی نا اسپیکر صاحب کہ جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے، تھوڑا سا آئی ایم ایف کو مخاطب کرنا ہے، انگریزی کا رخ کیا، سیدھا انگریزی۔ جہاں پہ عوام کو بتانا ہے اور نعرے لگانے، جذباتی تقریریں کرنی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا، باقی اردو میں بات کر لی۔ اسپیکر اور اعداد و شمار 100% غلط۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی بڑکے مار رہا تھا ابھی، 24% آپ کے دور میں مہنگائی تھی اور آج 14% ہے۔ یہ ہے اعداد و شمار۔ اسپیکر صاحب آٹی کے حوالے سے بات ہوئی۔ اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے جولائی 2019 کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستانی میڈیا کی زینت بن چکا ہے۔ سکینڈل ہے کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ انہوں نے چرایا ہوا ہے۔ سندھ کے گوداموں سے گندم غائب، مطلب اسپتالوں سے اسٹریچر غائب، اسکولوں سے استاد غائب، اسپتال سے ڈاکٹر غائب، اور یہاں پہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ بھی اکاؤنٹ سے غائب، فیک اکاؤنٹس میں، گوداموں سے آٹا غائب۔ اسپیکر صاحب
اس کی آٹے کی بات کی، ذرا سنیے، لوگوں کو حقائق بتائیے کہ لاکھوں ٹن گندم ان کے گوداموں سے غائب تھا. صرف غائب نہیں تھا، نیب کی وہاں پہ ایک چھاپا پڑتا ہے، اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے اسپیکر صاحب، گندم چوری کے اوپر یہ پلی بارگن بھی کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پلی بارگن کر چکے ہیں. ہم سے پوچھ رہے ہیں آٹے اور گندم کا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ پلی بارگن کا مطلب یہ کہ جب آپ چوری اور ڈاکہ تسلیم کر لو کہ اتنا ڈاکہ میں نے مار لیا ہے اور میرے ساتھ پلی بارگن کر لو. انہوں نے اس کے اوپر پلی بارگن کر چکے ہیں. تو اسپیکر صاحب، اب ذرا میں جو احساس پروگرام، اسپیکر صاحب، بیس ایک حصہ ہے، اور بیس کو ہم نے احساس کا ایک پروجیکٹ ہے، صرف احساس کے بینر کے نیچے 135 پروگرام ہے. اسپیکر صاحب، پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے 192 ارب روپیوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ خواتین، یتیم بچے، بزرگ شہری، یہ تمام اس پروگرام سے مستفید ہوں گے. جو ہمارا بے روزگار نوجوان ہے، ان کے لیے کاروبار کے مواقع ہوں گے. صحت انصاف کارڈ بھی اس پروگرام میں شامل ہے. اسپیکر صاحب، 57 لاکھ خاندانوں کو ہم نے صحت انصاف کارڈ دے دیا ہے. صحت انصاف کارڈ مطلب یہ کہ ایک خاندان، ایک بندہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کر سکتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب، ذرا سیاست دیکھیے ان کی. ابھی جو جانشین زرداری، جونیئر زرداری بات کر رہا تھا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے صحت انصاف کارڈ کا رخ سندھ کی طرف کیا تو آپ نے اس کو کیوں روکا؟ اس پروگرام کو پورے پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے. میں یہ ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے سن حکومت سے رابطہ کیا. ہم نے کہا کہ اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف سرکاری اسپتال بلکہ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی، جو صوبے کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسپتال ہے، وہاں پہ آپ مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں. تو سندھ کے لوگوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہو؟